السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیو، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیو، سمے ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے، اور آپ سبھی ساتھی ڈیلی جس وقت کلاس کرتے ہیں وہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ آئیے سبھی ساتھی مل کر کے جڑیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے سبھی ساتھی جڑ جائیں۔ ساتھیو، ہمیشہ کی طرح ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر پرانے ہیں تو ہر ایک ساتھی اپنے ساتھ کے کم سے کم 10 لوگوں کو جوڑنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، تاکہ ایجوکیشن کا چینل ہے اور اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، بھوشیہ میں بھی، ابھی بھی، اور ان فیوچر تو خیر ساتھی ہوگا ہی ہوگا۔ ساتھیوں، اردو گرامر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سی ٹیٹ کے اندر میں اردو گرامر کی کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، اور میں کھل کر اگر ساری باتیں آپ کو بتا دوں تو جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں اردو کے متعلق، اردو کمپٹیٹیو ایگزام یعنی اردو مقابلہ جاتی امتحان ہوتے ہیں، آپ اسٹیٹ لے لیجئے، ٹیٹ لے لیجئے، یو پی ٹیٹ لے لیجئے، اسی طرح سے یو پی ٹی جی ٹی لے لیجئے، آپ پی جی ٹی جو ہوتا ہے وہ بھی لے لیجئے، اسی طریقے سے ایم پی ٹیٹ ہے، ریٹ ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا جتنے بھی امتحانات ہیں، جے ٹیٹ ہے، ایچ ٹیٹ ہے، تمام امتحانات میں اردو گرامر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ امتحان مقابلہ جاتی ہو یا پھر آپ کہہ لیجئے 10ویں کلاس کی اردو ہو، 12ویں کلاس کی اردو ہو، آپ چاہے وہ اسٹیٹ بورڈ سے پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر آپ سی بی ایس ای بورڈ سے پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر آپ این سی آر ٹی کی کسی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ یا پھر این سی آر ٹی کوئی کورس آپ کر رہے ہیں، تو سب میں یہ اردو گرامر ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو کہ اردو جاننے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، اردو سمجھنے کے لیے، اردو بولنے کے لیے ہم سبھی کو اردو گرامر کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمیں اردو گرامر صحیح سے معلوم نہیں ہوگا تو ہم اردو نہ صحیح سے پڑھ پائیں گے، نہ صحیح سے ہم سمجھ پائیں گے۔ ہر جگہ الگ الگ، دکن میں ہے دکنی اردو بولی جاتی ہے، لکھنؤ میں ہے لکھنؤ کی طرح اردو بولی جاتی ہے، اور یو پی دلی میں تو کچھ الگ ہی ملاوٹ ہے، بہار میں الگ حساب سے بولی جاتی ہے، تو سب میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فیکٹ ہے۔ لیکن اگر آپ گرامر پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنی طرح سے بولیں گے، لیکن جب آپ صحیح اردو داں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو صحیح طور پر آپ بول بھی پائیں گے اور سمجھ بھی پائیں گے، صحیح اسپیچ دے پائیں گے۔ تو خود بھی جڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں اور اپنے بڑوں کو بھی جوڑیں، اور یہ کلاس سبھی کے لیے مفید ہے۔ ساتھیوں، آئیے آج ہم پڑھیں گے علم صرف، اور علم صرف میں آج ساتھیوں ہم صفت کا بیان پڑھیں گے۔ چلیے یاد رکھیے گا ساتھیوں، اقسام صفت، صفت کی کتنی قسم ہے؟ یاد رکھیے گا، صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ کتنی قسم ہوتی ہے صفت کی؟ صفت کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ 5۔ کسی انسان کی اچھائی، برائی، خوبی، خرابی، یہ کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، اور صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا سمجھا؟ اسم، کسی جگہ، کسی چیز، کسی مقام کی نام کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نام سمجھ لیے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب کسی نام کے ساتھ کسی کا خوبی، ایک آدمی ہے وہ کالا ہے، گورا ہے، اچھا ہے، برا ہے، نام ہوگا عبداللہ، ان کا نام ہوگا، لیکن کالا عبداللہ، گورا عبداللہ، اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، عالم صاحب، قاری صاحب، اسی طریقے سے ماسٹر، ٹیچر، اور بھی چیزیں۔ تو اقسام صفت ساتھیوں کیا ہے؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے پہلا ہے صفت ذاتی، پھر صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ یہ رٹ لیجئے ساتھ آپ ہمارے ساتھ میں، صفت کی کتنی قسمیں ہیں اردو میں؟ 5۔ ٹھیک ہے، اور ان 5 میں سے
آپ کو رٹنا ہے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ کلیئر؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو فوراً کمنٹس کر کے پوچھیے، اور لیٹ سے پوچھیں گے تو پھر چیپٹر آگے بڑھ جانے کے بعد جواب دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پوچھ لیجئے گا آپ لوگ فوراً۔ شکریہ آپ سبھی ساتھیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں ساتھیوں صفت ذاتی کسے کہتے ہیں۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی خاصیت یا خوبی معلوم ہو، اسی کو صفت بھی کہتے ہیں۔ جو صفت کی تعریف ہے وہ صفت ذاتی بھی وہی ہے۔ تو صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی خاصیت یا خوبی معلوم ہو، وہ کیا ہے؟ صفت ذاتی ہے۔ اسے رٹیے گا، یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ساتھیوں نیک کیا ہے؟ نیک، یا نیک آدمی ہے، تو آدمی کے لیے نیک ہونا کیا ہے؟ یہ ان کی صفت ہے۔ شریر، شریر کیا ہے؟ صفت ہے کہ نہیں؟ یہ لڑکا شریر ہے، تو شریر ہونا ان کی صفت ہے کہ وہ بدمعاش ہے۔ میٹھا ہے، یہ آم میٹھا ہے، آم کے لیے میٹھا ہونا کیا ہے؟ صفت ہے۔ کریلا کڑوا ہے، تو کریلے کے لیے کڑوا ہونا کیا ہے؟ صفت ہے۔ بہادر، آپ کا لڑکا بہادر ہے، لڑکے کے لیے بہادر ہونا کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح ڈرپوک ہے، اسی طرح ہلکا ہے، ٹھوس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سبھی چیزیں کیا ہے؟ صفت میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے، اگر آپ سمجھ لیے ہیں میرے سمجھانے سے تو پھر میرے پوچھنے سے آپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ جب جواب دے دیں گے تبھی تو میں سمجھوں گا نا آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو آئیے جواب دیجئے مجھے، جملوں کو پڑھیے اور برابر اور تھوڑا سا سمجھداری پیش کیجئے اور جواب دیجئے۔ ان جملوں پر پڑھیے اور غور کیجئے۔ جیسے کہ ساتھیو یہ کتاب ہلکی ہے، اس جملے میں آپ کو صفت ذاتی تلاش کرنی ہے۔ یہ کتاب رنگین ہے، اس جملے میں آپ کو صفت ذاتی تلاش کرنی ہے۔ دیکھیے، کتاب ہلکی ہے، اس کے لیے ہلکی کیا ہے؟ صفت ہے، صفت ذاتی ہے۔ کتاب رنگین ہے، کتاب کے لیے رنگین ہونا یہ کیا ہے؟ صفت ذاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں، آگے دیکھیے گا ساتھیوں، ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھتی ہے، تو پانی کے لیے ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ ٹھنڈا پانی، گرم پانی۔ اسی طرح ساتھیوں ڈرپوک ہمیشہ بازی ہار جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بتانا ہے آم لذیذ میوہ ہے، سخی آدمی ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ بتائیے نا، یہ تین آپ بتائیے۔ آم لذیذ ہوتا ہے، سخی آدمی ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور ڈرپوک ہمیشہ بازی ہارتا ہے۔ یہ تینوں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، جلدی سے کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا۔ اور جو لوگ اس کو آف لائن دیکھیں گے ساتھیوں، کمنٹ باکس اوپن ہو جائے گا، تب تک تو آپ اس پہ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین سوال آپ سبھی کے لیے یا تو ابھی بتائیے کمنٹ کے ذریعے سے، یا پھر اگر بعد میں دیکھ رہے ہیں تو فوراً آپ جو کمنٹس باکس اوپن کیجئے اور اس کا جواب دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب بات کرتے ہیں ساتھیوں کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ یہ صفت کی دوسری قسم ہے۔ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم ہے صفت نسبتی۔ وہ صفت ہے جس سے کسی دوسری شے سے لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اٹریکٹیو، جس سے کسی دوسری شے سے، دوسری چیز سے لگاؤ، نسبت ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ تعلق ظاہر ہو، نسبت ظاہر ہو، لگاؤ معلوم ہو، اسے صفت کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، صفت نسبتی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ جیسے کہ ساتھیوں ہندی، کیا ہے؟ ہندی۔ اور جیسے کہ دیہاتی، جیسے کہ بازاری اور شہری۔ آپ بولتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی ہندی معلوم ہوتا ہے،
یہ زبان ہندی معلوم ہوتی ہے، یہ شخص ہندوستانی ہے، ہندی ہے، یہ لڑکا دیہاتی ہے۔ لڑکے کے لیے دیہاتی ہونا کیا ہے؟ بولیے نا، ہاں، صفت نسبتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بازاری بھی بولیں گے، کسی بھی چیز لے لیجئے، کسی بھی انسان کو لے لیجئے، یہ چیز بازاری ہے، یعنی بازار سے ان کا نسبت جڑا ہوا ہے۔ یہ لڑکی شہری ہے تو ان کا تعلق شہر سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا تعلق جس سے جڑا ہوا ہو اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ سمجھ گئے ہیں نا آپ لوگ؟ بولیے نا، یس ٹائپ کیجئے نا۔ سمجھ گئے ہیں نا آپ لوگ، یا حیدرآبادی بولنا پڑے گا؟ بولیے، کیونکہ یوٹیوب میں کسی ایک لینگویج بولنا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ مطلب اردو کو صرف دکنی اردو بولیں۔ میں وہ چیزیں بولنے کی کوشش کرتا ہوں جو سبھی لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے، صفت نسبتی کو چنیے۔ شیر جنگلی جانور ہے، یہ پہاڑی نسل کی بکری ہے، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ یہ 3 سینٹینس ہم نے آپ کے سامنے چھوڑا ہے، ان تینوں کو جواب دیجئے۔ شیر کے لیے جنگلی ہونا یہ صفت ذاتی ہے۔ نسل، یہ پہاڑی نسل، بکری کے لیے پہاڑی نسل ہونا یہ صفت نسبتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مکی ہونا یہ کیا ہے؟ صفت نسبتی، یعنی فاتحہ کی نسبت مکی سے جڑی ہوئی۔ سورہ فاتحہ کا نزول کا مکہ میں ہوا ہے، اسی لیے جو بکری آپ کے پاس ہے وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے، پہاڑ میں پلی بھری ہے، تو پہاڑی نسل کہتے ہیں ان کو۔ تو پہاڑ سے جن کا نسبت جڑ گیا وہ پہاڑی۔ اسی طرح شیر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن شیر کا مسکن بھی جنگل ہے، رہنا سہنا بھی جنگل ہوتا ہے، گفا ہوتا ہے۔ لیکن جب شیر کو چڑیا گھر میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر شیر کی 2 کوالٹی ہو جاتی ہے، ایک پالتو شیر اور ایک جنگلی شیر۔ تو اسی طریقے سے جب بولیں گے پالتو شیر تو شیر کی نسبت کہاں ہو جائے گا؟ پالنے سے۔ جنگلی سے تو شیر کی نسبت ہو جائے گی جنگل سے، تو جنگلی شیر ہے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ صفت۔ چلیے، اب ساتھیوں ہم بات کرتے ہیں صفت عددی۔ کس سے؟ عدد بولتے ہیں ساتھیوں گنتی کو، کیا بولتے ہیں؟ کاؤنٹنگ، یعنی کہ گنتی۔ تو صفت عددی وہ صفت ہے جو کسی اسم کی گنتی یا تعداد کو ظاہر کرے، بتائے، معلوم ہو، گیات ہو۔ وہ صفت ہے جو کسی اسم، کسی ناؤن، کسی نام کی گنتی یا تعداد کو بتائے، کتنے ہیں، کتنا ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عددی کہتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ، تھوڑا، کچھ کھایا کہ نہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تھوڑا سا کھایا تو تھوڑا، 5واں سبق پڑھا کہ نہیں، 10واں کس کا ہوا ہے؟ یہ کھانا 10واں کا ہے، پہلا سبق پڑھا۔ تو اس طریقے سے جب بولتے ہیں تو یہ پہلا، 10واں، 5واں، تھوڑا، کچھ وغیرہ، یہ سب صفت عددی کی، عددی میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ چلیے، اچھی بات ہے۔ سمجھ گئے تو پھر مجھے بھی سمجھائیے تھوڑا سا جواب دے کر کے، مجھے بھی لگے نا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ان جملوں کو پڑھ کر صفت عددی کو چنیں۔ پہلی بات، آپ سبھی ساتھین کو شیئر کریں۔ دوسری بات، آپ لوگ لائک کریں، اس کے بعد پھر جواب دیں۔ ان جملوں کو پڑھ کر صفت عددی کو چنیں۔ یہ جملہ ہے آپ کے پاس، کتنے جملے دوں میں آپ کو؟ چلیے 3 دیتے ہیں آپ کو۔ پہلے 10 آم لے لو، 2 کتابیں لے جاؤ، 5واں سبق یاد کر لو۔ اب بتائیے گا ان 3 جملوں میں آپ نے صفت عددی آپ کو تلاش کرنی تھی، تو یہ 10 کیا ہے؟ صفت عددی۔ 2 کیا ہے؟ گنتی بھی ہے اور صفت بھی، صفت عددی۔ 5واں کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے، صفت عددی ہے۔ اسی طرح ساتھیوں مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو مہینے میں یہ 30 دن کیا ہے؟ یہ بھی صفت عددی ہے۔ 10 کلو پیاز، 10 کلو یہ کیا ہے؟
عددی ہے، 4 آدمی یہ بھی عددی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، تو یہاں بھی وہی کوشچن ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی جو لوگ آف لائن دیکھ رہے ہیں ان سے میری کہنا ہے بھائی جلدی سے ریپیٹ کرو اس کا آنسر، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اس کا آنسر ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب پڑھتے ساتھیوں صفت مقداری، کیا رہ گیا باقی؟ صفت مقداری۔ صفت مقداری ساتھیوں وہ صفت ہے جس سے کسی شے کی مقدار، ساتھیوں ایک ہوتی ہے گنتی کاؤنٹنگ، ایک ہے مقدار۔ مقدار یا ناپ تول میں معلوم ہو، ٹیگ ورڈ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اگر مقدار ہو صفت مقداری، اور اگر عدد ہو تو صفت عددی۔ عدد کے اندر میں گنتی آتا ہے، مقدار کے اندر میں گنتی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں 1 کلو تیل، تیل کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ 1 کلو۔ 4 گز کپڑا، 5 کٹھا زمین، تو یہ سبھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ چلیے تو تیل کے لیے 1 کلو یہ صفت مقدار ہے، یعنی کہ 1 کلو تیل ہے۔ 4 گز میٹر کپڑا ہے یا 4 گز کپڑا ہے، یہ کیا ہے؟ صفت مقداری ہے۔ چلیے اب تھوڑا یہاں آپ کو جواب دینا ہے اسی مثال کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جدید مثالوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے، نئے مثال، اصل مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، دماغ میں بیٹھ جاتی، جب بیٹھ جاتی نا پھر نکلتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں بچوں کو جوڑے، جب آپ کے بچوں کی اردو گرامر مضبوط ہوگا آگے وہ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان جملوں کو پڑھ کر صفت مقداری کو چنیں، اور یہ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، اب بتائیے گا تن بھر کپڑا، اس جملے میں آپ کو صفت مقداری تلاش کرنی ہے۔ من بھر روٹی، صفت مقداری تلاش کرنی ہے۔ میں نے جی بھر کر آم کھایا، صفت مقداری تلاش کرنی ہے۔ ٹوکری بھر اناج لاؤ، صفت مقداری۔ جلدی کیجئے آپ لوگ، دیکھیے کسی کا کمنٹ برابر آ رہا ہے کسی کا نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں ہونا نا، سبھی ساتھی کمنٹ کیجئے تاکہ اچھا لگے، جواب ملے برابر۔ تو تن بھر ساتھیوں کیا ہے؟ یہ تن بھر کیا ہے؟ یہ مقدار ہے۔ من بھر یہ کیا ہے؟ مقدار ہے۔ جی بھر یہ کیا ہے؟ مقدار ہے۔ ٹوکری بھر یہ کیا ہے؟ مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ساتھیوں اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے آدمی سست رہتا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ کوشچن ساتھیوں آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ہے، آن لائن والوں کے لیے بھی اور آف لائن والوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں فوراً کمنٹس باکس میں اس کا جواب لکھیے، زیادہ کھانے سے آدمی سست رہتا ہے، تو اس میں آپ کو تلاش کرنا تھا مقداری، تو بتائیے گا اس جملے میں صفت مقداری کون سی ہے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہاں بتائیے گا اس جملے میں آپ کو صفت مقداری تلاش کرنی تھی، وہ آپ کو بتانا ہے کیا ہے۔ آن لائن والے آپ تو ابھی بتا دو، ٹھیک ہے، جو آف لائن والے ہو بھائی آپ تو بتا ہی دینا، تاکہ معلوم ہمیں بھی ہو کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ساتھیوں اب بات کرتے ہیں صفت ضمیری، کس کی بات کریں گے؟ صفت ضمیری۔ صفت ضمیری ساتھیوں وہ صفت ہے جو اصل میں ضمیر ہو لیکن کبھی صفت کا معنی دیتا ہو، کیا دیتا ہو؟ کبھی صفت کا معنی دیتا ہو۔ ضمیر کا بیان میں نے کل پڑھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو پھر دیکھ لیجئے بھائی، پڑھ لیجئے صفت کے بیان، صفت کے کتنے اقسام ہیں اور کون کون حرف استعمال ہوتے ہیں اور صفت کے کتنے پرکار ہیں، وہ سبھی چیزیں آپ جب پڑھیں گے تبھی تو آپ سمجھیں گے نا۔ شروع سے ہی آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، اور اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں پھر تو دن رات لگا کر محنت کیجئے، ہم سے آپ اس پہ رابطہ کیجئے، نوٹس آپ حاصل کیجئے۔ یہ نوٹس آپ کے 10ویں کلاس کے لیے بہت اہم ہے، 12ویں کلاس کے لیے اہم ہے، اور سبھی امتحانات کے لیے۔ جیسے کہ ساتھیوں کون آیا،
تو کون کیا ہے؟ صفت ضمیری. یہ لڑکی ہے، یہ کس کا ہے، یہ کیا صفت ضمیری. وہ کون ہے صفت ضمیری، کون سی کتاب، یہ آدمی، وہ دکان وغیرہ وغیرہ. استعمال کیسا ہوتا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ کون ضمیر، یہ ضمیر، وہ ضمیر، اور کون کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. ٹھیک ہے، یہ اور وہ ضمیر اشاری. کون کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. آگے بار ضمیر کی بیان پڑھیے، سمجھ میں آئے گا آپ کو. کون کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. اور یہ کیا ہے؟ ضمیر اشاری. وہ بھی کیا ہے؟ ضمیر اشاری. لیکن صفت میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے بولتے ہیں نا کون سی کتاب، یہ آدمی، وہ دکان، کیسی کتاب، کیسا آدمی، کیسی دکان. اب یہ ہوتا ہے صفت ضمیری ساتھیوں. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیے گا. صفت کی کتنی قسم ہے؟ بولیے نا، پانچوں قسم آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ بولیے، پڑھ لیا ہے نا؟ آئیے آپ اس کا جواب دیجئے مجھے. آپ درج ذیل میں جملوں کو پڑھ کر صفت ضمیری کو چنیں. تو بتائیے گا، تم سا جہاں میں کوئی نہیں. تم کیا ہے؟ تم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر متکلم ہے. ٹھیک ہے، ضمیر حاضر ہے تم. تو تم سا جہاں میں کوئی نہیں. اب یہاں تم سا مل گیا ہے، یہ مل گیا ضمیر، یہ ہو گیا صفت ضمیری. ایسی موٹر کار میں نے نہیں دیکھی. تو ٹھیک ہے بھائی، یہ ایسی کیا ہے؟ صفت ضمیری. اسی طریقے ساتھیوں آپ سے میں پھر پوچھوں گا، ابھی سوال دوں گا آپ کو میں. تو مجھ سا استاذ کہاں ملے گا؟ آپ جیسا، آپ سا استاذ، آپ سا ٹیچر کہاں ملے گا؟ اسی طریقے سے ایسی محنتی عورتیں کم ہوتی ہیں. ایسی محنتی عورتیں کیا ہوتی ساتھیوں؟ کم ہوتی ہیں. تو یہ سب تمام مثالوں میں آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. 1 2 3 ان تینوں کو جواب آپ سبھی کو دینا ہے، جلدی دیجیے گا. تو ایسی محنتی عورتیں کم ہوتی ہیں، یہاں آپ کو ضمیر صفت ضمیری تلاش کرنی تھی. جیسا کام ویسا نام، یہاں بھی آپ کو صفت ضمیری تلاش کر کے بتانی ہے. ویسے بزرگ اب کہاں ہیں، یہاں بھی آپ کو صفت ضمیری تلاش کرنی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ بات کو؟ کلیئر ہے؟ کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہے نا؟ جلدی سے کمنٹ کیجئے. آن لائن والے کیجئے، اور آف لائن والے بھائی آپ تو کرنا ہی کرنا ہے. بھائی جتنے مثال میں نے دیا ہے آپ کو، ان تمام مثالوں کے ساتھ اگر آپ نے تھیوری بھی پڑھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے اور مثالوں سے بھی سمجھا ہے، اور کچھ مثال کا جواب آپ نے خود اپنے دماغ سے کریٹ کیا ہے پھر سمجھا ہے، تو پھر اب ساتھیوں اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں بچتا. آپ سمجھنے کے لیے، آپ کو پڑھنے کے لیے، آپ کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے مثال سے سمجھنا، مسائل سے اور مثالیں لے کر کے یاد کرنا، اور پھر ان کی مثالیں خود ہی کریٹ کرنا. تو ساتھیوں بڑا اچھا رہا یہ کلاس. آپ کے لیے کیسا رہا آپ ہمیں بتانے کی کوشش کریں. آپ سبھی ساتھی سے درخواست ہے، ہم سے رابطہ کرنے کے لیے یہ نمبر ہے، اور ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا گیا ہے، فیس بک کا لنک دیا گیا ہے، اور اسی طریقے ساتھیوں ٹویٹر کا لنک دیا گیا ہے. تمام کہتے ہیں کہ اتھرائز جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا لنک دیا گیا ہے. آپ لوگ وہاں پہ بھی جڑیں اور وہاں سے بھی کچھ حاصل کریں. اور پرسنل واٹس ایپ گروپ میں جڑنے کے لیے سی ٹیٹ کی کلاس روز رات کو 8:30 بجے چلتی ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کریں. آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت کچھ ہمیں سکھائیں گے. تو ساتھیوں کیسا رہا یہ کلاس؟ ہر ایک ساتھی کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں بتانے کی کوشش کریں، تھوڑی بہت زحمت کریں، فیڈ بیک شیئر کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کو شیئر کریں.
خود جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے اہل و عیال کو جوڑیں، جوڑنے کی کوشش کریں۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔